بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اہل بیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کتنی محبت رکھتے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو کتنا چاہتے تھے. اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، ان کی محبت، ان کا تعلق اپنے گھر والوں سے، یہ دیکھ کر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بھی اہل بیت سے محبت کرتے تھے. پیارے نبی کا فرمان صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے سر آنکھوں پر، اور وہ اہل بیت سے ویسے ہی محبت کرتے تھے اور حق ادا کر دیا. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سب سے جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے سلسلے میں خیال رکھو. یعنی ان کے جو اہل بیت ہیں ان کا ادب کرو، احترام کرو، اہل بیت کو کسی قسم کی تکلیف نہ دو. پیارے نبی علیہ السلام تو صحابہ کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن پیچھے کیا چھوڑ گئے؟ اپنے خاندان کو چھوڑ گئے اور اپنی رحمت چھوڑ گئے. تو آپ علیہ السلام اس امت کے اوپر جس طریقے سے اپنا فضل، اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنی فکر چھوڑ کے گئے، اس امت کے لیے بھی یہ ضروری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد، ان کے گھر والے، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے بچوں کے بچے، ان سب کا، جن جن سے بھی ان کی رشتہ داری ہے، ان سب کا خیال، ان سب کی عزت، ان کا احترام، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، یہ ساری کی ساری ذمہ داری اس امت کی ہے. ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اپنی رشتہ داری جوڑنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کو جوڑنا زیادہ محبوب ہے. ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر تشریف لائے، پیدل چلنے لگے، تو ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ باہر بچوں میں کھیل رہے تھے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور مونڈوں پر بٹھا لیا اور فرمایا کہ میرا باپ اس پر قربان ہو، یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرا دیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جس میں ان کو صاحب رائے کی ضرورت پڑتی، کوئی صاحب فہم کی ضرورت پڑتی، کوئی مشورہ لینا ہوتا، تو وہ مہاجرین، انصار اور بالخصوص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے مشورہ کرتے تھے. یہ ان کی شورا میں سے تھے. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرمائیں کہ وہ ہمارے خلیفہ تھے اور بہترین خلیفہ تھے، اور ہم نے ان سے زیادہ بہتر کسی شخص کو نہیں دیکھا جو ہمارا اس طرح خیال رکھتا ہو، یعنی اہل بیت کا. اور جس طرح خیال وہ رکھتے تھے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم ان کے پاس گھر پر بیٹھے تھے، اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ تشریف لائے. وہ حضرات آ کر دروازے پر ٹھہر گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی. ایک مرتبہ اجازت مانگی تو نہیں ملی، دوسری مرتبہ پھر اجازت مانگی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی، پھر تیسری مرتبہ جس میں اندر آنے کی اجازت ملی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بات یہ ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابزادوں کے آگے کھانا رکھا ہوا تھا، وہ کھانا کھا رہے تھے، مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ حضرات اندر آ کر ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں گے. یعنی کہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اور ان کی اولاد کا اتنا خیال رکھتے تھے. اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہیرا مقام سے کچھ مال و سامان بھیجا، جس میں ایک قیمتی چادر اور
1000 درہم بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمتی چادر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی۔ تو ہمارے جو بڑے خلیفہ گزرے ہیں، اسلام کو انہوں نے پروان چڑھایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی خدمت کی، تو آج آپ تک اور ہم تک جو اسلام ہے وہ پورا کا پورا پہنچا۔ خلفاء میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے عظیم آدمی تھے، قربانی سب سے آگے تھی۔ ان کے مقابلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کیا فرماتے ہیں کہ میں ہر بار کوشش کرتا تھا کہ بھئی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمل میں، خدمت میں اور اسلام کی چاہت میں آگے نکل سکوں، لیکن میں نے ہر بار پیچھے رہ گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار آگے نکل گئے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ تبوک کے وقت میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور صحابہ سے کہا جتنا جتنا ہو سکتا ہے وہ جمع کریں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان چھوڑ دیا اور آدھا لے آئے۔ تو یہ وہ بڑے بزرگ ہستیاں ہیں اس امت کے اندر جنہوں نے ہمیں دین سکھایا اور اہل بیت سے محبت کی۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور کہا، اے فاطمہ، میں نے آپ سے زیادہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نہیں دیکھا، اور اللہ کی قسم مجھے بھی سب لوگوں میں آپ کے والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرتے اور یہ دعا کرتے، اے اللہ، پہلے ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو آپ ہمیں سیراب کر دیا کرتے تھے، اور اب ہم آپ کے پاس اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، آپ ہمیں سیراب کر دیجئے۔ چنانچہ اس دعا پر بارش ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے کس قدر عقیدت اور محبت رکھتے تھے، کیونکہ آدمی جب مشکل میں ہوتا ہے تو مشکل وقت میں اسی ہستی کا وسیلہ سے ہی دعا کرتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ برگزیدہ ترین ہوتی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی نامناسب بات کہی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، تم اس قبر والے کو جانتے ہو؟ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، اور وہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہیں، یعنی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں اور آپ کے اہل بیت سے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کے سوا نہ کرنا، اگر تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھو گے تم اس قبر والے کو تکلیف دو گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم جس دن آپ اسلام لائے تو اس دن اگر میرے والد خطاب بھی اسلام لائے ہوتے تو ان کے اسلام لانے سے آپ کا اسلام لانا مجھے زیادہ محبوب تھا، اور یہ اس لیے کہ مجھے معلوم تھا آپ کا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رجسٹر مرتب کیے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو وظائف مقرر کیے تو حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت اور رشتہ داری تھی، اہل بیت میں سے تھے، اسی وجہ سے ان کے لیے ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بدر کے برابر وظیفہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک کے لیے اکیلے کے لیے 5,000 5,000 مقرر کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے زمانہ خلافت میں صحابہ کے بچوں کو کپڑے دیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں ان کپڑوں کے اندر حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ عنہما کی شان کے موافق کپڑے نہیں تھے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کی طرف قاصد بھیجا، ان حضرات کے لیے عمدہ کپڑے منگوائے۔ پھر جب ان کے لیے وہ کپڑے لائے گئے تو فرمایا، اب میرا دل خوش ہوا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے، صاف معلوم ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو باقی لوگوں سے الگ اور خصوصی اعزاز دیا کرتے تھے اور ان کی قدر باقیوں سے زیادہ کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، پیارے بیٹے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ ہمارے پاس آتے جاتے رہا کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چنانچہ ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا
وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تنہائی میں بیٹھے تھے۔ اس وقت اندر جانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی دروازے پر موجود تھے۔ چنانچہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے اور ان کو دیکھ کر میں بھی واپس آ گیا۔ پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا میں نے کب سے آپ کو دیکھا ہی نہیں، یعنی کہ آپ ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ میں نے کہا امیر المومنین میں آیا تھا، آپ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے صاحبزادے عبداللہ بھی دروازے پر موجود تھے، چنانچہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ حضرت عبداللہ واپس چلے گئے تو ان کو دیکھ کر میں بھی واپس آ گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت کے زیادہ حقدار ہیں، اور ہمارے سروں پر جو عزت آپ دیکھ رہے ہیں اول تو یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور پھر یہ عزت آپ حضرات کے سبب سے ہے۔ یہاں یہ بات بہت قابل غور ہے۔ اس واقعہ کے وقت عمر کے لحاظ سے اور بزرگی کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، اور بزرگوں میں برگزیدہ عمر رسیدہ اور بڑے بزرگ شخصیت ہیں، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر بچے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ایک نو عمر لڑکے ہیں، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سن 4 ہجری کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 13 ہجری میں خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور سن 24 ہجری میں شہادت پائی۔ لیکن اس سب کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مقام دیا کرتے تھے کہ ان سے ملاقات کی خواہش کرتے تھے اور ان کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتے، ان کو بڑے حضرات جیسا مقام دیتے اور بڑے لوگوں کے برابر کا احترام دیتے، اپنے بیٹے پر بھی ان کو ترجیح دیتے کہ بیٹے سے زیادہ آپ کو اجازت کی حق تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرات اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے کس قدر والہانہ محبت تھی۔ تو جب بھی کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت میں لوگوں کو چیزیں تقسیم کرتے تھے، عطیات دیا کرتے تھے، تو اس میں حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسریٰ کے خزانے آئے تو ان کی تقسیم کے وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کو دیا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کر اسی طرح دیا۔ ان حضرات کو دینے سے فارغ ہونے کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو بلا کر ان کو دینا شروع کیا۔ کئی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ ہم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے شیوخ کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ بدر کے صحابی جو کہ سب سے برگزیدہ بزرگ میں سے ہیں، ان کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بعض حضرات کو یہ بات کسی قدر ناگوار گزرتی تھی۔ ایک دن ان میں سے ایک صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ ہمارے لڑکوں کے برابر ہے، آپ اس کو کیوں ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بات کو تو تم جانتے ہی ہو کہ یہ کون سی ہستی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے جتنے بھی خلیفہ گزرے یہ سب اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے اہل بیت سے ویسا ہی پیار اور محبت اور رویہ رکھتے تھے جیسے کہ کسی بڑے سردار سے رکھا جاتا ہے، بلکہ ان کی اولاد چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھتے تھے اور وہی عزت اور احترام اور وہی مقام دیا کرتے تھے جو کہ عام بڑے بڑے سرداروں کو دیا جاتا ہے، بادشاہوں کو دیا جاتا ہے۔ تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کی صاحبزادی ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تو ابھی چھوٹی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان سے نکاح اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے عالی خاندان اہل بیت کے ساتھ میرا تعلق اور میرا رشتہ داری قائم ہو جائے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت والے دن میرے تعلق اور میری نسبت نسب اس کے علاوہ ہر چیز، ہر تعلق، ہر نسب ختم ہو جائے گا، صرف اور صرف باقی کیا رہے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق
اور ان کے ساتھ ان کی نسبت، ان کا نسب یہ رہ جائے گا۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ نسب قائم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بھائیوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دو۔ انہوں نے کہا یہ بھی تو دیگر عورتوں کی طرح ایک عورت ہیں، یہ خود فیصلہ کر لیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر اٹھ کر جانے لگے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن تھام لیا اور عرض کیا اے ابا جان، آپ کی جدائی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور ان کے بطن سے مزید جو بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام زید اور ایک کا نام رقیہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تھا، تو یہ اہل بیت سے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بیٹی ام کلثوم، اور یہ اہل بیت، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خامن، ان سے جو اولاد ہے ایک کا نام زید اور ایک کا نام رقیہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، تو یہ اہل بیت سے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں ابن حنیفہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس تشریف لائے اور مجھے محبت سے اپنے ساتھ چمٹا لیا اور ام کلثوم سے فرمایا مٹھائی کے ساتھ ان کا اکرام کرنا، ان کو خوب کھانا وانا دینا، ان کے خوب کھات و تواضع کرنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور ان لوگوں نے مثالیں بنا کر کے دے دیں کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے اور امت کو کیسے ان کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے، کس طریقے سے ان کو عزت اور اکرام دینا ہے، کس طریقے سے ان کو مقام دینا ہے، کس طریقے سے ان کی شبیہ اپنے جسم میں لانی ہے، کس طریقے سے ان کے اخلاق سیکھنے ہیں، اور کس طریقے سے ان کی زندگی اپنی زندگی بنانی ہے۔ تو جو لوگ اہل بیت سے محبت کریں گے اور جو لوگ اہل بیت کی طرح اپنی زندگی کو اختیار کریں گے، اپنی زندگی بنائیں گے، جن کے اخلاق اہل بیت کے اخلاق سے مل جائیں گے، اور جن کی اعمال اور زندگی صبح دوپہر شام اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا لینا دینا غرض 24 گھنٹے کی زندگی اہل بیت کی زندگی سے مشابہ ہو جائے گی، بھائی وہ جنتوں کے سرداروں کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو درخواست کیا ہے؟ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں اور سکھائیں، اور خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اللہ مجھے بھی سکھائے کہ اہل بیت کی قدر اور اہل بیت کے طرز زندگی یہ آپ نے بھی اختیار کرنا ہے، ہم نے بھی اختیار کرنا ہے۔ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ جو کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ باقی سب مخلوق۔ اہل بیت کے عقائد کیا ہیں؟ انہوں نے کسی کو بھی اللہ کے مقابلے پر نہیں مانا، اللہ سے بڑا نہیں مانا۔ تو ان اہل بیت کی عقائد اور ان اہل بیت کے اعمال امت کو اختیار کرنے ہیں، اپنے پاس سے دین کو گھڑ کر کے، اپنے پاس سے دین کی اور اہل بیت کی عزت کو گھڑ کر اپنے انداز سے اس کو اپنی زندگی میں لانا، اور اپنے انداز سے ہم اہل بیت کو بڑا سمجھتے، ایسے نہیں ہے۔ ہم نے کس طریقے سے عزت کرنی ہے؟ جس طریقے سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ان کی عزت کی، ان کا اکرام کیا اور ان کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا، تو بھئی اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ اصلاح معاشرے کے سلسلے میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو شیئر کریں، اپنے کمنٹس لکھیں، ہم انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کے بھی جواب دیں گے۔ اور آپ جس طریقے سے چاہتے ہیں مزید اصلاح معاشرے کے لیے، دین کی ابلاغ کے لیے ہم اور مزید کن کن موضوعات پر گفتگو کریں، ہمیں صلاح مشورہ دیں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔